ناظرین پہلے یہ ملاحظہ فرما لیجئے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جیسی روح ویسے فرشتے، عوام بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں، کہنے کو یہ غربت و افلاس کی ماری قوم ہے۔ لاہور میں کینیڈین کافی شاپ کی اوپننگ ہوتی ہے اور پہلے ہی روز اس پر خلقت ایسے ٹوٹتی ہے کہ کیا سستا آٹا لینے والوں کی قطار اور کیا مہنگی ترین کافی لینے والوں کی قطار، صرف حلیوں کا فرق تھا، انداز دونوں کے یکساں ہی تھے۔ کون مانے گا یہ ملک غربت کی چکی میں پس رہا ہے، یہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملنا محال ہے۔ کوئی ملک بچا ہے جس کے آگے ہم نے کشکول نہیں پھیلایا؟ اور ایک کافی ریسٹورنٹ کی برانچ کیا کھلی، پورا لاہور ایسے امڈ آیا جیسے پہلے ہی دن یہ ثواب نہ کمایا تو روز محشر کو بخشش نہ ہوگی۔ یہ تبصرہ جنگ سنڈے میگزین کی ایڈیٹر نرجس ملک نے ایک خط کے جواب میں دیا۔ نرجس ملک صاحب اپنے پروفیشن کے لحاظ تو قابل ترین ہیں ہی، لیکن ان کا ایک منفرد فن یہ ہے کہ وہ بے لاگ بغیر لگی لپٹی رکھے ایسا خوبصورت جواب دیتی ہیں اپنے تعریف یا تنقید کرنے والوں کو کہ لطف آ جاتا ہے۔ یہ جو ان کا جواب تھا جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا، ایک لکھنے والے نے ان کے سنڈے میگزین کے یہ شکوہ کیا تھا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے ملک کے اندر کہ جینا دوبھر ہو گیا ہے، لوگوں کو روٹی ملنا محال ہو گئی ہے اور وہ اتنی مہنگی ہے کہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں روٹی لینے والوں کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے روٹی میسر بھی نہیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کینیڈین کافی شاپ کی مثال دی ہے۔ ہمیں اس پہ ایک اور واقعہ یاد آیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہم کراچی ٹیلی ویژن نیوز کے ایڈیٹر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ایک نجی برگر کا فرینچائز کراچی میں کھلا اور یہ نارتھ ناظم آباد میں بورڈ آفس کے سامنے کھلا تھا، سیکنڈری بورڈ آفس کے سامنے کھلا تھا۔ یہ غالباً 1998 یا 1999 کا ذکر ہے، ہمیں بہت اچھی طرح یاد نہیں ہے ڈیٹس اور مہینہ، لیکن یہ اسی زمانے کا ذکر ہے۔ تو ہم جو تھے وہ ہم نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا، کیونکہ ہمارے کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت ہی زبردست ہے، اس لیے اس کا افتتاح جو ہے وہ کور بھی کیا جائے، لیکن بعد میں اسے ہم نے کمرشل کر کے نہ صرف چلایا بلکہ اس سے پی ٹی وی کو منافع بھی ملا اور کمرشل کے پیسے بھی ملے۔ اب آ جائیے اصلی بات کے اوپر۔ 2 روز گزرے تو ہم جب گھر جاتے تھے تو ہمیں پی ٹی وی کی وین گھر چھوڑنے کے لیے جاتی تھی، تو ہم آگے بیٹھتے تھے، باقی ہمارا سارا اسٹاف بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ صاحب آج نارتھ ناظم آباد میں بورڈ آفس کے سامنے کوئی لنگر عام کھلا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا تھا سر وہاں مفت کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کاریں بھی کھڑی ہیں، عام لوگ بھی کھڑے ہیں، قطار اتنی لمبی ہے کہ وہاں پہ ایک فلائی اوور تھا، وہاں تک لوگ کھڑے ہیں، اس طرف بھی لوگ کھڑے ہیں، پوری سڑک جام ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا لنگر کھانے کی تو مجھے کوئی خبر نہیں ہے، تم نے پہلے بتانا تھا، ہم کور کرتے ہی تو بڑی اچھی خبر ہے کہ اتنا یعنی ایسا لنگر کھانا کھلا جس میں اس قدر خلقت آئی۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ لوگ اس نجی امریکن برگر شاپ میں اپنی خاندانوں سمیت یہ برگر خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور کب سے لائنیں لگائی ہوئی تھی اور رات تک یہ لائنیں لگی رہیں۔ اس وقت یہ بہت مہنگا تھا اس وقت کے حساب سے، لیکن خریدنے والوں کی تعداد بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہم ایک بہت ہی خوشحال ملک ہیں اور یہ برگر وغیرہ امریکہ میں کیا، یہاں بھی اگر ہم خریدیں تو کوئی بات نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہم خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ یہ جو کینیڈین کافی شاپ کھلی، اس میں کافی کا ایک کپ جو تھا وہ 650 روپے کا تھا، اور آپ نے وہ تبصرہ تو پڑھ ہی لیا۔ اب
اگر کوئی اس پر اپنا جواز پیش کرے اور یہ بتائے کہ لوگوں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے. ہم آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے سلسلے میں، مہنگائی کے سلسلے میں، اور جو سختیاں ہیں اس کے اوپر ہمیں خطوط بھی آتے رہتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں، ویلاگز بھی کرتے رہتے ہیں، اور بتاتے رہتے ہیں کہ واقعی میں آئی ایم ایف نے پہلے ہمیں گھٹنوں کے بل گرایا، اس کے بعد ہماری ناک رگڑوا دی. تو اب ہم سے کو اگر کوئی یہ پوچھے، اور جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس تک پوچھتے ہیں یونیورسٹی کے، کہ آخرکار آئی ایم ایف ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، وہ ہمیں کیوں ڈکٹیشن دیے چلا جا رہا ہے، تو ہم بس صرف ایک شعر عرض کریں گے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے کچھ عرض کیا تو شکایت ہو.